بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ کیا کروں اس کو, what should I tell him and when should I tell him, how many times should I tell him, اور کیا کیا چیزیں بتاؤں اپنی بیٹی کو کہ بھئی دنیا میں کیا ہونے لگا تیرے ساتھ ابھی, اور ہم وہی کچھ بتائیں گے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, ہوگا اس کے ساتھ وہ کچھ جو ہم نہیں بھی دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, میری 4 سال کی بیٹی ہے, اس کو میں نے اگلے 50 سال کا کورس دینا ہے, کیسے دیکھوں, میں تو 50 سال کا آگے دیکھ نہیں سکتا. سو I'll have to do all the math as a mother, as a father. میری 15 سال کی بیٹی ہے, اس کو آگے 50 سال میں کیا ہونا ہے. No, I'm sorry, I'm not going to be able to do that. You know why I know? کیونکہ پچھلے 50 سال میں جو بندے, جو بزرگان تھے, جن کے بچے پیدا ہوئے تھے, وہ جو ہمارے ماں باپ ہیں اس وقت 50-60 سال پہلے, ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا ہونا دنیا کی, کیا شکل نکلنی. ان بیچاروں نے سادگی میں وہی, اسی لیے ہماری پچھلی جنریشن ذرا سی ڈم ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, ہینڈل ہی نہیں کر سک رہے وہ اس پورے پاپ کلچر کو, اس ٹیکنالوجی کو ہینڈل نہیں کر سک رہی جنریشن. اچانک کی ان کے سامنے ایسا جیسے کوئی نیوکلیر اسٹرائک ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے, I mean, you really have to admit it that they're pretty naive about all of this, because quite frankly ایک واقعہ اپنے آپ کو بہانا کرتے ہیں کہ اتنی جلدی ٹیکنالوجی کا بوم آیا ہے. دیکھنا سارے بابے ایسی باتیں کر رہے ہوں گے, اتنی ٹیکنالوجی کا بوم آیا, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوتا ہے. کو بھی کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں تو آ رہی ہے. we are in the game, so we understand it. However, we cannot be arrogant سے کہ ہمیں آگے کی بھی سمجھ آئے گی. سو بیکاز یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کل پتہ نہیں نئی سورس آف انرجی ڈکلیئر ہو جائے, ڈسکور ہو جائے, سوری, اور ہم یہ سب کچھ ختم کر کے پتہ نہیں کیا ہوں. ابھی وہ اکنامیکل ریسیٹ کا بٹن دبا رہے ہیں نا یہ ایکسپو میں, کہ سب کو زیرو پر ریسیٹ کر دو. دیکھیں نا اب یورپ میں کیا کیا انہوں نے, نیا کانسیپٹ جو کریں, ساری ویلتھ کو زیرو کر دو, بس سب ریسیٹ کر دو. سو کانسیپٹ آف ویلتھ کو ریسیٹ کر دو, سوری. سو پیپل آر لائک پریٹی مچ آن اٹ. تو پھر کیا ہوگا, وی ڈو ناٹ نو کیا ہوگا. بٹ آئی ایم سیئنگ از دی بیسٹ پارٹ از وی ڈو ناٹ نو کیا ہوگا. تو پھر میں کیا کروں اپنی بیٹی کو اور بیٹے کے ساتھ؟ سمپل سا آنسر ہے, اس کو وہ والے ورس کے سینیریوز کے اوپر ٹرین کریں جہاں پہ شیطان اور رحمان کی لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمپل, آپ نے وہی کرنا ہے. آپ کا کام سائنس اور راکٹ سائنس میں جانا نہیں ہے, جتنی بھی آئے گی دیکھی جائے گی. سائنس میں جانا بھی ثواب ہے, سائنس میں نہ جانا بھی ثواب ہے کئی جگہوں پہ. ٹھیک ہے, سو آپ یہ دیکھیں آپ کے بچے کو کس لیول کے کلچر کے اندر وہ والے مسائل آنے ہیں, خالی آپ اس کے اوپر ٹریننگ کریں گی. وہ جو کہ ون ان ملین آڈز کے اندر آپ کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ ٹرین نہیں کریں گے. نیگیٹو سائیکالوجی جو آنے ہیں اس کے اوپر آپ ضرور ٹرین کریں گے. جو برازیل میں کسی ایک بندے کے ساتھ واقعہ ہو گیا, آپ اپنے بچے کو بھی ٹرین کریں کہ اگر تمہارے سر پہ بجلی گرے نا تو ایسے کرنا ہے. نہیں, 99.9% بجلی نہیں گرتی انسانوں پہ, آپ اس کے لیے ٹرین نہیں کریں گے. مگر آپ کے شوہر کے ساتھ کیا مسائل ہونے ہیں, 100% کیا مسائل ہونے ہی ہونے, کیونکہ اس وقت لڑکے کے حالات ہی ہیں. اپنی بیٹی کو ٹرین کریں, اپنے بیٹے کو ٹرین کریں. آپ کی بیوی کے ساتھ کیا مسائل ہیں, کیوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے معاشرے میں کیا مسائل چل رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ. بیٹر بی ایبل ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور وائف اینڈ انڈرسٹینڈ کہ بگر گیم کے اندر تمہیں زیادہ ریسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے. تمہاری مورالٹی نہیں شیک ہو سکتی, چاہے بیوی کی ہو بھی رہی ہو. تمہاری مورالٹی کو میرر کر کے وہ بچ جائے گی. سو بچوں کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرو گے, اپنی بیوی اور اپنے ان لاز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرو گے, اپنے سوشل سرکل کے اندر اپنے اصولوں کو مینٹین کیسے کرو گے, اور پے در پے اس کو ریمائنڈر کے ساتھ پروجیکٹس بھی دیں کہ غلط قسم کے آدمی سے شادی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, غلط قسم کی عورت کے ساتھ شادی ہو جائے تو کون سے ایموشنل مسائل ہوتے ہیں, اس کو بتائیں کہ ایموشنل اپلفٹ ہوتی کیا ہے, آپ نے کیوں سوچ لیا ہے. اور ہم کیوں اتنے بائسڈ ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو مومنین ملنے ہیں اور ہمارے بیٹوں کو مومنائی ملنی ہے. 90% چانس یہی ہے کہ ایسے نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اپنے گھر میں مومن ہے ہی نہیں لیکن لوگوں کی بیٹیوں میں مومنائیں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو مسئلہ ہے نا پھر ہمارے ساتھ. اگر ہمارا گھر میں مومن ہو بھی تب بھی اب چانس یہی ہے کہ مومنہ نہیں ملنی. کوششیں کریں گے بس, مگر ٹریننگ اسے تو نہیں کرتے. اگر آپ نے یہ ٹریننگ کا حصہ جو کہ کسی نے نہیں ڈالا ہوتا کہ صرف مومن ہی کھیل رہے ہیں سارے, تو پھر ٹریننگ کیوں کر رہے ہیں ہم. وی ڈونٹ ایون نیڈ ٹو ٹرین اینی باڈی. مومن تو کوئی تنگی دیتا ہی نہیں کسی کو, دیتا بھی ہے تو اسے زیادہ بڑی ریکمپنسیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اور اپلفٹ دیتا ہے, آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. مومن آدمی تو اپنی بیوی کو ایسے ڈیولپ کرتا ہے جیسے باپ اپنی بیٹی کو نہیں ڈیولپ کرتا. سوچے تو صحیح, ہم نے کس بات کی اسمپشن رکھ لی ہے کہ بندہ ایسا ملے گا ہماری بیٹیوں کو. 90% چانس یہی ہے کہ ایسا نہیں ملے گا. تو اس کے لیے ٹریننگ دینا شروع کریں کہ بھائی انڈیپینڈنٹ ہو, جب اللہ کا اصول ٹوٹے کھڑی ہو جا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, یہ والی اسٹرینتھ ماں ہی دیتی ہے بیٹیوں کو, یاد رکھنا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے بیٹی پالی اور اس کو آپ نے کہہ دیا اوکے نہیں گھر بچا کے رکھی, اس نے تو ہر اس 2 نمبری کے اوپر کمپرومائز کر لینی. اس کو بتائیں بیٹا جنت کا گھر بچا کے رکھنا ہے, جنت میں گھر ہے آپ کا, خدا کی قسم ہے, بس بچا کے رکھنا ہے. بس اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں.
اگر آپ کو نہیں چاہیے گھر کا تو چابی دے دیں. کس کو چابی دیں گی؟ اپنے شوہر کو چابی دے دیں گی, یہ لو میں اس گھر سے میں بھر رہا ہوں, جہیز میں لے کے آئی ہوں جنت گھر, یہ لو لے لو, میں دوزخ کی طرف چلی. کیوں؟ کیونکہ تجھے زنا کا شوق ہے, تو حرام بہت کماتا ہے, تجھے گھر بڑے بنانے ہیں, تجھے پتہ نہیں کس قسم کے پیسے لے آئے گا. ہر گھر کی یہ کہانی ہے. پاکستانی مسلمان مرد تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری ماں اور میرے باپ کی خدمت کرنا میری بیوی کا کام ہے. مطلب لعنت برستی ہو تو یہ والی چیزیں اسلام میں ڈال دیتے ہیں ہم. پاکستانی خاتون بھی یہ سمجھتی ہے, ایسی لعنت بھی ہے, کہ میری جو بہو آ رہی ہے وہ گیون سائن کر کے آ رہی ہے کہ ساری عمر میری خدمت کرے گی. سوچیں تو صحیح, آپ کیا سمجھتی ہیں بچیاں ٹرین کرنا آسان کام ہے؟ ان کو سب کو بتائیں گے, ایسا موقع آئے گا تمہارے اوپر, کچھ چیزیں ایسی جس پہ کمپرومائز کر سکو. خیر ایک بندی کی ایکسٹرا خدمت کرنی ہو, خیر کر لینا, نہیں چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, ایسے افساسوں کو نہیں کروانی چاہیے ایسی خدمت. مگر بہو کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ کریں, ایسے نہیں ہو سکتا. مگر شوہر حرام کما رہا ہے, شوہر غلط کام کر رہا ہے, یا ساس ٹرین کر رہی ہے بچے کو ایسے پیسے بنا, تو آپ کہیں گے کہ بھیا یا تو اللہ کی طرف آ جا, یا پھر کسی اور کو ایسے بندے کو پکڑ جو تیرے ساتھ دوزخ کھیلتا ہو. مجھے تو دوزخ کھیلنے کا شوق نہیں ہے. اس کی ٹریننگ کرنے کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلے دن, دوسرے دن, پہلے ہفتے, دوسرے ہفتے, 1 سال, 2 سال, 3 سال پیٹرن چیک کر رہے ہوتے. مطلب کس بات کی آپ کو, مطلب کیا فراست ہی کمی ہے کہ بچیوں کو پتہ نہیں چلتا شوہر کیسا ہے, یا آدمیوں کو پتہ نہیں چلتا بیوی کیسی ہے؟ Why can't we be so open about this very fact? مجھے ایسی کال آئی ہے ایک ایسے مشہور عالم کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, کہ آپ لڑکیوں کو طلاق کی ٹریننگ دے رہے ہیں. نہیں, میں اسلام کی ٹریننگ دے رہا ہوں. آپ کی بیٹی کی ابو جلد سے شادی ہو تو آپ کے طلاق کا مشورہ دیں گے, یا آپ اسے کہیں گے کہ یا تبلیغ کر؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک بندہ حرام پہ حرام کمائی جا رہا ہے, زنا پہ زنا کری جا رہا ہے, اللہ نے آیت اتاری بھی اس کے اوپر, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ گھر بچا. میں کہہ رہا ہوں قرآن بچا. ادھر یہ کس قسم کے آپ نے نئی 2 نمبری ممبر سے شروع کیا مولوی نے, کہ 2 نمبر کے ساتھ رہنا بھی, زانی کے ساتھ رہنا بھی الاؤ ہے, جبکہ اللہ نے کہا نہیں الاؤ. آپ بتائیں گے ہمیں کہ ہماری بیٹیاں کیسے پالیں ہم. آپ کو نیا قسم کا کوئی 2 نمبر دین پتہ چل گیا کہ جو کہ پاکستان کے گھر بچانے کی اسکیمیں بناتا ہے. ہم پاکستان میں اسلام بچانے کی اسکیمیں بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. پاکستان کے 2 نمبر گھروں کو اور ساسوں کو نہیں اور سسروں کو نہیں بچانے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے. بیٹیوں کو پوری طرح طاقت دیں, اور بیٹوں کو بھی دیں کہ بھیا جہاں پہ نشانی پتہ چل جائے کہ یہ بندی اللہ کی مخلوق نہیں ہے, تب باقاعدہ 2 نمبر کی کرپشن کی طرف جاتی ہے, تو 1 2 3 اس کے بعد قرآن کی پوری اسٹریٹجی بتائی ہوئی اللہ نے, کہ بس اس کے بعد یہ نہ سوچ لیں. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ 3 بندوں کی دعائیں کبھی نہیں قبول ہوں گی. میں آپ باقی کوئی 2 کوئی میرے ٹاپک سے تعلق نہیں, اس لیے میں نہیں بتا رہا. بہرحال ایک وہ جو کہ آپس میں معاہدہ کرے اور نہ لکھے, فار ایگزامپل, ایک یہ ڈائریکٹ حدیث ہے, اور ایک وہ جو کہ بد زبان بیوی ہو اس کو طلاق نہ دے رہا ہو. مطلب ہم کیا سوچ رہے ہیں, یہ کون مولوی صاحب گھر بچا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ جہاں پہ اسلام کے اصول ٹوٹ رہے ہو وہاں پہ پاکستان کے اصول نہ لے کے آ جائیں میرے پاس. تو جب بھی اسلام کا اصول کمپرومائز ہوگا, کوئی چکر ہی نہیں ہے. جہاں پہلے بھی اللہ ہی پال رہا تھا آپ کو, بعد میں اللہ ہی پالے گا. آپ نے سمجھ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے مطلب گھروں کو چوز کیا آپ نے, اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہے. نہیں ہوا, یہی تو ٹیسٹ ہے, پاس کرو, باہر آؤ. جن کے شوہر مر جاتے ہیں ان کے بچے روڈوں پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھی پال لیتا ہے. جن کی بیویاں مر جاتی ہیں وہ شوہر بچے نہیں پال سکتے اپنے, اللہ ان کو بھی پال لیتا ہے. نہ بیوی پالتی ہے بچے, نہ شوہر پالتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی پال رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح کے ڈر نہ بٹھانا بچوں کو, کہ بیٹیوں کو اسپیشلی, کہ بیٹا آپ کو اللہ نے ڈاؤن گریڈ سیکنڈ گریڈ سیزن بنایا. اللہ تعالیٰ کی جو فوجی ہے نا لڑکی, اس سے زیادہ ڈر کسی کو نہیں لگتا. اور پاکستانی مردوں میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, آپ سب کو پتہ ہی ہے, پاکستانی مرد جتنا ڈرتا نا اپنی بیوی سے, بس بڑے بڑے مومنین اللہ سے ایسے ڈرتے ہوتے ہیں. اس کا صاف ثبوت ہے, آپ کسی بھی مرد کے بتائیں دوسری تیسری شادی کی بات, روح کہاں پہ جاتی ہے اس کی. بیسکلی ہمیں پتا ہے کہ اصلی کہانی کیا چل رہی بیچ میں. دے آر افریڈ آف سرٹن تھنگس. وی کین ایکچولی نو کہ ان کے بٹنز اور انڈیکیٹرز کیا ہیں. سب کچھ پتا ہے ہم سب کو, ہم بس اپنے آپ کی آنکھیں بند کی ہوئی شتر مرغ کی طرح نیچے. اللہ کے قانون کے اوپر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے, اور پاکستان کے قانون کے اوپر وہ تحریکیں چل رہی ہیں کہ یہ کرو تو وہ کرو. Make sure you know your daughter is a human being who is going to be questioned on the day of judgment. پھر اس کو ریورس انجینئر کریں کہ کس طرح کے گھر میں, ہر گھر میں کس طرح کا اصول لگے گا. وہ گھر میں انٹر ہو تو معطر ہو جائے گھر, اسلام پھیل جائے گھر کے اندر آ کے, جیسے ہی وہ, جیسے جو
پرفیوم اور کولون پھیلتے ہیں نا گھر میں انٹر ہوتی ہیں لڑکیاں تو جو آج کل لگا کے لدی بھی ہوتی ہے, اس طرح سے اسلام پھیل جائے وہ گھر کے اندر انٹر ہوتی, ایسی عورت ہونی چاہیے یا ایسا مرد ہونا چاہیے. سو بہت ضروری سوال ہے. میں اس کا پورا سیشن کر کے ہم نے کچھ اسٹیپولیشن بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ چیزیں ضروری ہیں بیٹیوں کو دینی, جن کے گھر کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی. آئی سوئر ٹو یو, آپ کو میں بتا نہیں سکتا, ہم لوگوں نے ایسے 2 نمبر لوگ ہیں ہم جس کے گھر میں بیٹی کی شادی اور بڑی عمر کی ہوتی ہے, اس کو ٹارچر کر کے خود مار رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو. ہم اس کو دیکھتے ہی ایسے جیسے بیماری کو دیکھیں. کیوں؟ ہم نے خود بتایا ہوا بیٹی کو ساری تیری دنیا میں آنے کا مقصد ہی شادی ہے. میں کس شاخ میں جاؤں, نیتا کا کچھ کس شاخ میں جاؤں جہاں ہم نے تباہی مچائی دی. اپنی سگی بیٹی ہم سے انسیکیور ہے کہ میں اس گھر میں ہوں جیسے کہ میں کوئی بیماری لگ گئی ہوں. تو مطلب جدھر سے سرا پکڑیں گے ادھر گنجل نکلے گا. یہ ہماری 2 نمبریاں. سو میک شیور ایز اے مدر یو نو کہ اصول صرف اللہ کے انڈیپینڈنس اسلام میں اتنی ہی عورت کو ہے جتنی انڈیپینڈنس آدمی کو ہے. وہ اپنے ڈیسیژن خود لے گی کیونکہ اس نے اپنی قبر میں خود جانا ہے. یہ کہانیاں نہیں وہ سنا سکتی باہر جا کے کہ میرے تو معاشرے میں ٹریننگ ہی ایسی تھی. فرشتوں نے کہنا ہے کہ ہاں یہی ٹیسٹ تھا بیٹا آپ کا, اور کیا ٹیسٹ دیتے تھے آپ کو؟ قرآن نہیں پہنچا تھا گھر پہ؟ قرآن کے اوپر کوئی اور کلر کوٹنگ کر کے دی تھی انہوں نے آپ کو. سو it's a deeper question. I hope more women can have these guts to ask these kind of questions and know what they have to do. صرف یہی بچت ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو اسے دیکھ سکے.